الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا بأس طہورا انشاءاللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، بیماریاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ اسی طرح رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم بیماریوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، ہم بھوک کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، ہم کافروں کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، مشکل حالات میں سے گزاریں گے تمہیں، آپ کے دین کو جانچنے کے لیے، آپ کے دل اور آپ کے نفس کو سمجھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس بات پہ غور کرو کہ آج کل ہم لوگ ہمارا جو ماحول ہے، ہم کس طرح کی سوچوں میں اور کس طرح کے اخلاق میں اور کس طرح کے رویوں میں گر گئے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہم میں سے بے شمار لوگ، سب نہیں کہتے ایسے، لیکن بے شمار لوگ اس طرح کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا فلاں شخص بیمار ہے، اچھا اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، فلاں بستر پہ پڑھ کے مر گیا، سال بستر پہ پڑا رہا، اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملی، اس کو تکلیف ہوئی تو اپنے گناہوں کی سزا ملی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو گناہوں کی سزا ملی، اس کا قتل ہو گیا تو گناہوں کی سزا ملی۔ یعنی اس چیز کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں، چھوڑ چکے ہیں کہ کیا پتہ یہ حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ ہمیں کچھ پتہ ہے اپنے بارے میں کہ ہم کن حالات سے گزریں گے، یا ہماری موت کس طرح واقع ہوگی، یا ہمیں زندگی میں کس طرح سے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا کیا ہوا، دوسرا کیسے کن حالات سے گزرا، کن تکلیفوں سے گزرا، اور اس پہ تانا زنی کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، برا سمجھنا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور اپنی کتاب پڑھیے، قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر پڑھیں اور حدیثوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جو بیماریاں آتی ہیں تو اس میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سے بیماری سے ایک دم گھبرا جاتے ہیں کہ یا پریشانی کوئی آئی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے کیوں پریشانی آئی، میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کر دیا، میرا مال و متاع لوٹ گیا، یا مجھے تکلیف ہو گئی، میرا گھر چھن گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ اور اس میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح بیماریوں میں گھر کے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، یا ہر وقت ہائے ہائے کرنا، ہر وقت رونا۔ تو آپ اس کو ایک چیز کو اپنے دل میں لکھ لیجئے کہ ہم جتنا صبر کریں گے نا، ہم جتنا صبر کریں گے بیماریوں پہ، تکلیفوں پہ، اس کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ یہ بیماریاں ہمیں سزا کے طور پہ نہیں آتی ہیں، بیماریاں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ یہ سزا جب بنتی ہیں جب آپ ان آزمائشوں پہ پورا نہیں اترتے، جب آپ اپنی بیماریوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، برا کیا، یا کسی بھی بات کو سمجھ لیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی سوچ کے، کچھ بھی فکر کر کے غم میں ڈوب جاتے ہیں، یا سمجھتے ہیں حسد ہو گیا، لوگوں نے ہمیں حسد کر کے بیمار ڈال دیا، لوگوں نے حسد کر کے ہمارا کاروبار تباہ کر دیا، ہماری صحت تباہ کر دی۔ کچھ بھی ہو، جیسے بھی کچھ ہوا ہو، ہمیشہ اس بات کو رکھیں، سوچیں کہ یہ جو بیماری مجھے ہوئی ہے یہ ہمارے گناہ کو دھو دے گی۔ اور آپ چاہے جتنے بھی عبادت گزار ہیں، آپ کتنے بھی نیکوکار ہیں، کتنا بھی صدقہ کرنے والے ہیں، رات بھر تہجد پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ صبح سے رات تک ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچھ نہ کچھ ایسے ہمارے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم فلاں شخص کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور سننے والا اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ سبھی سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے پیروں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، کتنے حوصلے دیے ہمیں۔
ایک کانٹا بھی ہمیں چبھے گا نا، ایک چھوٹا سا کانٹا، کہیں پہ ذرا سا بھی کوئی ہمیں کٹ لگ جائے گا، کوئی تکلیف ہو جائے گی، اس سے ہمارے گناہ دھلیں گے، اور اس کی گناہ دھلنے سے کیا ہوگا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے صحابی لوگ ایسے تھے جو خوش ہوتے تھے، بیماریوں سے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دھل دھلا کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور ہمارے گناہ سے ختم ہوں گے، ہمیں اس کی جزا ملے گی تکلیفوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنا حساب برابر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، تو بھلا اللہ اپنے چاہنے والوں کو، شرک نہ کرنے والوں کو عذاب دے گا؟ تو جو ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس تکلیفوں میں کو اگر آپ صبر سے جھیل لیں، برداشت کر لیں، تو ہمیں اس کے نتیجے میں جنت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تکلیفوں میں پریشان نہ ہوں اور نہ دوسروں کو ذلیل کریں، نہ دوسروں کو تکلیف دیں۔ آج یہ فتنے کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف لوگ کتنے آفات سے جا رہے ہیں، دنیا میں کتنی تکلیفوں سے، کوئی پانی میں بہہ کے مر رہا ہے، اور قتل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نہ مارنے والے کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ چلے گا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ یعنی وہ بیچارہ قتل ہو کے یہ سوچتا رہ جائے گا میں تو بے قصور تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، مجھے کیوں مارا گیا۔ تو یہی زمانہ آ گیا ہے، بے شمار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قومیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت سے ہٹا دیا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں امن و سکون، اگر آپ چاہتے ہیں عافیت والی زندگی، تو اپنی زندگی میں قرآن کو مشعل راہ بنائیں، احادیث پہ غور کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مصیبتوں سے بچیں گے اور آفتوں سے بچیں گے۔ تو مصیبتوں کو بلانا نہیں چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے بیماریوں سے ہمارے گناہ دھلیں گے تو اچھا ٹھیک ہے بیماری آئے ہمارے طرف، نہیں، بیماریاں کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن پسند ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صحت مند طاقتور لوگوں سے، تاکہ آپ صحت مند ہوں گے، طاقتور ہوں گے تو آپ رزق کمائیں گے، آپ محنت کریں گے، حلال روزگار تلاش کریں گے، اور آپ عبادت کریں گے دل جمعی کے ساتھ۔ عورتیں اپنے گھروں کی حفاظت کریں گی، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے بچوں کو صحیح سے تربیت کریں گی۔ صحت تو سونا ہے، صحت سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں، لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس پہ رنجیدہ نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، اور دوسروں کو ذلیل نہ کریں۔ کوئی اندھا ہو گیا تو اس لیے اندھا ہو گیا کہ وہ گناہ گار تھا، اگر کوئی لنگڑا ہو گیا تو اس لیے لنگڑا ہو گیا کہ اس نے کوئی خطا کی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو پیار کرتا ہے، جس بندے سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی آزمائش دے دیتا ہے، اس آزمائش سے گزار کے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں نا تو اس پہ صبر کریں، اور اس کے لیے علاج کریں، صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بے شمار اجر عطا کرے گا اس کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ثم آمین۔